الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. وعلى آلك وصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع ہے شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام دیاں پیش گوئیاں۔ سادہ لفظاں دے وچ کہ حضرت امام حسین علیہ السلام دی شہادت دے متعلق فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت امام حسین علیہ السلام دی شہادت وہ عظیم شہادت ہے کہ جس کی خبر اللہ تعالیٰ دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی سنا دیتی سی۔ کوئی بھی واقعہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، اگر اس دی عظمت نو، اس دی شان نو ویکھنا ہوئے تو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ سب تو جو بڑا معیار ہے وہ آقا علیہ السلام دی ذات ہے۔ اور آقا علیہ السلام دے فرمان دے مطابق اگر کوئی چیز اس فرمان دے مطابق ہو جائے، اس سے نال مل جائے، تو اسی یہ کہنے ہاں کہ عظیم چیز ہے، اس تو بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام دی شہادت دے متعلق پہلے ہی بتا دینا، پھر آپ دی شہادت دی خبر سن کے آقا علیہ السلام دا آنسو بہانا، آقا علیہ السلام دا کربلا دی جو زمین ہے اس دی مٹی دا ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نو عطا فرمانا، اور آپ نے پھر وہ مٹی اپنے پاس محفوظ رکھی،
اور جس دن آپ دی شہادت ہوئی ہے اس دن اس مٹی دے وچوں خون جاری ہو گیا ہے۔ تو یہ ساریاں چیزاں اس گل دی دلیل نے کہ امام حسین علیہ السلام دی شہادت کوئی عام شہادت نہیں ہے، اور امام حسین علیہ السلام دی جو ذات ہے کوئی عام ذات نہیں۔ جس طرح کہ کچھ لوگ اس واقعے نو اور اس شہادت نو اہمیت نہیں دیندے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی خلافت دی لڑائی سی، بادشاہی دی لڑائی سی، یا دنیا دی لڑائی سی، یا مال و دولت دی لڑائی سی، دنیاوی مقاصد سن، دنیا حاصل کرنا مقصد سی۔ تو یہ ساریاں چیزاں باطل نے۔ حقیقت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام دی شہادت دا مقصد، آپ دے نکلن دا مقصد وہ فقط آقا علیہ السلام دا اسلام سی، اللہ تعالیٰ دی رضا سی اور آقا علیہ السلام دی رضا سی۔ اور اسی ہی گل نو ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانائے ذبح عظیم آمد پسر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دا ذکر فرمایا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو یہ حکم دیتا کہ تسی میرے رستے وچ قربانی پیش کرو، تو آپ اپنے بیٹے نو لے کے جس وقت تیار ہو گئے تشریف لے آئے، اس نے لٹا دیتا، اس کی گردن تے چھری چلا دیتی۔ تو خالق کائنات نے پھر ندا دیتی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم علیہ السلام قد صدقت الرؤیا، تسا اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، لہذا ہن تسی اپنا بیٹا قربان نہ کرو۔ فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک بہت بڑی آزمائش سی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور فرمایا کہ اساں اس دے بدلے وچ ایک عظیم ذبیحہ پیش کیتا ہے۔ فرمایا گیا کہ جڑا عظیم ذبیحہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ذبح عظیم، عظیم ذبیحہ دیتا ہے اس قربانی دا فدیہ۔ تو ظاہری طور تے اگر ویکھیے تو اس وقت جنت وچوں ایک جانور آیا ہے جس نو قربان کیتا گیا ہے، تو تسی بھی اندازہ لگاؤ کہ ایک نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، نبی دوسرے نبی دی باپ اپنے بیٹے دی قربانی دے رہا ہے، اور اس بیٹے نو بچا کے ایک جانور ذبح کیتا گیا ہے، تو کس طرح اس نبی دی قربانی دا فدیہ ایک جانور ہو سکتا ہے؟ تو نبی دی قربانی، بیٹے دی قربانی دے بدلے وچ ایک جانور جو فدیہ ہے وہ کدے بھی نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے فرمایا گیا کہ مانائے ذبح عظیم آمد بسر۔ علامہ اقبال صاحب آپ نے فرمایا کہ جڑا یہ ذبح عظیم خالق کائنات نے ذبیحہ بیان فرمایا ہے، اس مراد امام حسین علیہ السلام دی شہادت ہے، کہ یہ جڑی آپ دی شہادت ہے اے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم دی تفسیر ہے، اور وہ جو عظیم ذبیحہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے بدلے میں دیتا سی، وہ امام حسین علیہ السلام دی قربانی ہے۔ اور آپ دوسرے مقام تے ایسے ہی چیز آپ نے ذکر فرمایا ہے کہ فرمایا کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل۔ یہاں پہ بھی آپ نے ذکر فرمایا کہ یہ جڑی داستان حرم ہے بالکل سادہ ہے، رنگین ہے، اور اس نو سمجھنا ہوئے تو پھر ہے کہ اس کی جو ابتدا ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اور اس کی جو انتہا ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک اور بھی ارشاد فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے، کہ اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے، ایک سجدہ حسینی اور ضرب ید اللہ۔ آپ نے جو فرمایا ہے کہ اسلام دا دامن ہے، اس وچ دو ہی چیزاں نے جو سب تو قیمتی نے، اور انہاں چیزاں دے وچ بھی جو قیمتی ہے وہ امام حسین علیہ السلام دا سجدہ ہے، جو انہوں نے آخری وقت
اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ سجدہ ریز ہو کے اپنے سر دی قربانی پیش کیتی سی۔ آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دی جو امام حسین علیہ السلام دی شہادت دے متعلق پیش گوئیاں نے وہ میں تھوڑے سامنے پیش کرنیاں نے۔ عن ام الفضل بنت الحارث قالت دخلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما بالحسین فوضعته في حجره ثم خانت مني التفاته فإذا عينا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحرکانی من الدموع فقال اتانی جبریل فاخبرنی ان امتی تقتلبنی هذا واتانی بتربۃ من تربته حمراء۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرما دیا نے کہ میں ایک دفعہ آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئی اور میں آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضری پیش کیتی اور میں ویکھیا کہ امام حسین علیہ السلام آپ دی گود مبارک وچ تشریف فرما نے، اور جدوں میں آقا علیہ السلام دی طرف دیکھیا تو آقا علیہ السلام دیاں اکھاں دے وچوں آنسو جاری سن۔ تو میں عرض کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تواڈی چشمان مبارک وچ آنسو کیوں نے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بارگاہ میں جبریل آیا ہے اور جبریل نے مینوں آ کے ایک خبر دیتی ہے کہ میرے اس بیٹے نو میری امت دے لوگ شہید کرن گے، اور اس شہادت دی خبر نو سن کے میری آنکھاں دے وچوں آنسو آ گئے نے، اور فرمایا کہ جبریل نے امام حسین علیہ السلام دی شہادت گاہ دی جو مٹی ہے وہ بھی میری خدمت وچ پیش کیتی ہے۔ اور اس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول روایت ہے کہ آپ بیان فرما دے نے کہ آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ جو بارشاں دا فرشتہ ہے، جو بارش برساندہ ہے، اس نے اجازت منگی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ کہ اے اللہ پاک کہ مینوں اجازت دیو کہ میں تیرے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہو جاواں۔ وہ آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، آقا علیہ السلام دے نال ملاقات کیتی۔ آقا علیہ السلام دے کول وہ فرشتہ بیٹھا ہے اور اینی دیر نو حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے نے۔ جس وقت آپ تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے آپ نو اٹھا لیا اور آقا علیہ السلام نے آپ دے نال محبت کرنا شروع فرما دیتی۔ جس وقت اس فرشتے نے ویکھیا تو عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا تسی اتحبہ، کیا تسی اندے نال پیار کردے جے، کہ کیا اے بیٹا تانوں پیارا لگدا ہے؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعم، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں اندے نال پیار کرنا، مینوں اے بیٹا محبوب ہے۔ تو اس فرشتے نے عرض کی تھی قال فإن امتک تقتلہ وإن شئت أریک المکان الذی یقتل فیہ فضرب بیدہ فأراہ ترابا احمرا فأخذته ام سلمۃ فسرته فی ثوبها فکنا نسمع انه یقتل بکربلاء۔ آقا علیہ السلام نے جدو ارشاد فرمایا کہ ہاں میں اندے نال پیار کرنا، تو اس نے عرض کی کہ حضور تہاڈی جیڑی امت ہے تہاڈے اس بیٹے نو شہید کرے گی، اور اگر تسی چاہو تو میں تانوں وہ جگہ بھی دکھا سکنا ہاں جس جگہ تے امام حسین علیہ السلام نو شہید کیتا جائے گا۔ تو پھر اس نے اپنا ہاتھ زمین تے ماریا اور آقا علیہ السلام نو وہ کربلا دی جگہ دکھائی جس جگہ تے آپ دی شہادت ہونی سی، اور جس وقت اس نے اپنا ہاتھ زمین تے ماریا تو زمین دے وچوں تھوڑی جی مٹی نکالی، اور وہ مٹی آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ پیش کی تھی کہ حضور اس جگہ تے امام حسین علیہ السلام نے شہید کیتا جائے گا۔ اور پھر وہ مٹی آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو عطا فرما دیتی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرما دینے کہ فَكُنَّا نَسْمَعُ أَنَّهُ يَقْتَلُ بِكَرْبَلَاء، کہ اسی یہ سندے ساں کہ ایک گل ساڈے وچ مشہور ہو چکی سی کہ امام حسین علیہ السلام نو کربلا وچ شہید کیتا جائے گا، یعنی کہ مشہور ہو چکا سی، صحابہ کرام وچ عام ہو چکا سی کہ امام حسین علیہ السلام نو شہید کیتا جائے گا۔ اور تیسری پیش گوئی
جو دلائل النبوہ شریف موجود ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کولو راوی ہے کہ آپ فرما دیا نے کہ قالت کان الحسن والحسین یلعبان فی بیتی، کہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام میرے گھر دے وچ کھیل رہے سن۔ فناظر جبرائیل فقال یا محمد ان امتک تقتل ابنک ھذا من بعدک واوحى الى الحسین واتاه بتربۃ فشمها ثم قال ریح کرب وبلاء وقال یا ام سلمۃ اذا تحولت هذه الطوبة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل فجعلنها فی قارورۃ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرما دیا نے کہ آقا علیہ السلام دی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے اس موقع دے کہ جدوں ساڈے گھر حسنین کریمین کھیل رہے سن، اور جبریل امین نے آقا علیہ السلام دی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور تواڈے وصال با کمال تو بعد امام حسین علیہ السلام نو تواڈی امت دے لوگ شہید کرن گے۔ تو آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ جبریل امین نے تھوڑی جی مٹی پیش کی، اور آقا علیہ السلام نے جس وقت اس مٹی نو اپنے دست مبارک تے رکھیا اور اس نو سنگیا تو آقا علیہ السلام نے اس کی خوشبو لے کے ارشاد فرمایا کہ اس مٹی دے وچوں رنج اور بلا دی بو آندی ہے، کہ جڑی مٹی ہے اس دے وچوں رنج دی مصیبتاں دی اور پریشانی دی بو آندی ہے۔ اور پھر وہ مٹی آقا علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو عطا فرمائی، اور فرمایا کہ جدوں اے مٹی خون بن جائے، کہ اس مٹی دے وچوں خون نظر آئے، اے خونی ہو جائے، تو جان لویں کہ امام حسین علیہ السلام انہوں شہید کر دیتا گیا ہے۔ اور آپ فرما دیا نے کہ میں اس مٹی نو ایک شیشے دی بوتل دے وچ بند کر کے رکھ لیا، اور جس وقت امام حسین علیہ السلام دی شہادت ہوئی ہے اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حیات سن، اور آپ نے وہ مٹی سنبھال کے رکھی ہوئی سی۔ جس وقت آپ نے دیکھیا اس مٹی نو آپ روز ویکھدے سن، کیونکہ آپ نو بتایا گیا سی کہ مٹی خونی ہو جائے گی۔ تو جس وقت آپ نے ویکھیا کہ مٹی دے وچوں خون آ گیا ہے تو آپ نے باہر نکل کے آپ نے اعلان فرمایا کہ لوگوں جان لو امام حسین علیہ السلام نو شہید کر دیتا گیا ہے، یعنی کہ اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں سی کہ جس دے نال خبر پہنچتی۔ سب تو پہلے مدینے پاک وچ آپ نے خبر سنائی سی، اور آقا علیہ السلام دی بشارت اور آپ دی پیش گوئی دے مطابق اور اس مٹی نو دیکھ کے آپ نے بشارت سنائی سی۔ اس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی روایت ہے کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان ابنی ھذا یقتل بارض یقال لها کربلاء فمن یشہد ذلک منکم فلینصرہ فخرج انس بن الحارث الی کربلاء فقتل بها مع الحسین۔ ایک نے آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اور صحابی نے، انہاں دا نام ہے حضرت انس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام دے کولو سنیا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے جڑا میرا بیٹا ہے، یعنی کہ امام حسین علیہ السلام نے انہاں نو کربلا دی زمین تے شہید کیتا جائے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فمن یشہد ذالک، اور تواڈے وچوں یہ لازمی ہے کہ تواڈے وچوں کیڑا بندہ اس وقت موجود ہوئے فلینصرہ، او میرے بیٹے دی مدد کرے۔ آقا علیہ السلام دا حکم سی، فرمایا کہ انہاں نو شہید کیتا جائے گا، اور فرمایا کہ جیڑا اس وقت تواڈے وچوں موجود ہوئے وہ میرے بیٹے دا ساتھ دے۔ تو آپ نے اس فرمان نو سامنے رکھ کے حضرت انس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین علیہ السلام دے ساتھ ہی نکلے نے، کہ امام حسین علیہ السلام دے نال رہنے یہاں تک کہ میدان کربلا دے وچ جا کے اپنی شہادت پیش کیتی ہے۔ کہ آقا علیہ السلام دے فرمان نو سامنے رکھ کے انہوں نے فرمان نو بیان بھی فرمایا ہے، اس فرمان تے عمل بھی کیتا ہے، اور اپنی جان بھی امام حسین علیہ السلام کو قربان کیتی ہے۔ آقا علیہ السلام دے پانچویں پیش گوئی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ
آپ ہی اس حدیث پاک دی راویہ نے آپ فرما دیا نے کہ انّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن آرام فرما رہے سن اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کروٹ بدلی اور آپ دوسری کروٹ بدل کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں اور کچھ ہی دیر تو بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہو گئے. لیکن جس وقت آپ بیدار ہوئے نے تو آپ غمگین سن, پریشان سن. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پریشانی نو ویکھ کے میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تسی کیوں پریشان جے؟ اور جس وقت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے ہاتھ مبارک نو ویکھیا تو آپ دے ہاتھ دے وچ تھوڑی جی مٹی سی. تو میں عرض کی کہ حضور تسی پریشان کیوں؟ اے جڑی تواڈے کول مٹی ہے کیسی مٹی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل نے مینوں خبر دیتی ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نو شہید کیتا جائے گا اور وہ علاقہ جڑا ہے وہ عراق دا علاقہ ہوئے گا. اور فرمایا کہ یہ جڑی مٹی ہے اس جگہ دی مٹی ہے جس جگہ تے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نو شہید کیتا جائے گا. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اخبرنی جبرائیل ان ابنی الحسین یقتل بعدی بارض طف وجاءنی بہذہ التربۃ فاخبرنی انہا مضجعہ ومنہ. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ راویہ نے آپ ارشاد فرما دیا نے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مینوں جبریل نے خبر دیتی ہے کہ میرے وصال با کمال تو بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نو ارض طف دے وچ شہید کیتا جائے گا. اور مینوں جبریل نے اس جگہ دی مٹی بھی دیتی ہے جس جگہ تے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نو شہید کیتا جائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دی شہادت تو پہلے آپ نے یہ تمام چیزاں بار بار سنائیاں نے اور یہ پیش گوئیاں نے جو آپ فرما چکے نے. 7ویں پیش گوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اور اس نو امام احمد نے روایت فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لقد دخل علی البیت ملک لم يدخل علی قبلها فقال لی ان ابنک ھذا یعنی حسینا مقتول وان شئت ارأیتک من تربۃ الارض التي يقتل بها فاخرج تربۃ حمراء. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دفعہ میرے گھر دے وچ ایک ایسا فرشتہ آیا کہ جڑا میرے کول کدے بھی نہیں آیا سی. کہ پہلی دفعہ وہ فرشتہ میرے نال ملاقات واسطے آیا ہے. اس پہلے وہ فرشتہ میری خدمت وچ حاضر نہیں ہویا اور وہ بیٹھا ہے اور اس نے میرے کول امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نو دیکھیا. آپ نو دیکھ کے تو کہندا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے جڑا تہاڈا بیٹا ہے یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں نو شہید کیتا جائے گا. اگر تسی چاہو تو میں تانوں وہ جگہ بھی کھا سکنا ہاں اور اس جگہ دی میں تانوں مٹی بھی پیش کر سکنا ہاں. آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک اور فرمان ام محمد بن عمر بن حسن قال كنا مال حسین بنہر کربلاء فنظر الى الشمر ذی الجوشن فقال صدق اللہ ورسولہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنی انظر الى قلب ابقى یلغ فی اہل بیتی وکانا شمر ابراسا. حضرت محمد بن عمر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تو روایت کرتے ہیں اور آپ بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میدان کربلا وچ موجود سن میں آپ دے نال ساں اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نو میں دیکھیا کہ جس وقت آپ نو شہید کرن دے واسطے جو شمر ہے وہ آپ کی طرف بڑھیا ہے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدق اللہ ورسولہ کہ اللہ نے اور اللہ تعالیٰ دے رسول نے سچ فرمایا ہے. تو میں عرض کی تھی کہ حضور کیا ایسی بات ہے کہ جیڑی تسی اس نو ویکھ کے فرما رہے ہو کہ اللہ نے اور اس دے رسول نے سچ فرمایا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں سنیا سی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کأنی انظر کہ گویا کہ میں ویکھ رہا ہاں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان کہ کأنی
انظرو گویا کہ میں ویکھ رہا ہاں کہ ایک کتا ہے جڑا میرے اہل بیت دا خون پی رہا ہے. اور فرمایا کہ میرے نبی اور میرے نانا آقا علیہ السلام کا جو فرمان ہے وہ سچ ہے کہ ایک کتا ہی ہے جو شمر ہے جو ساری شہادت دے واسطے اور ساڈے تے حملہ کرن دے واسطے آیا ہے. آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے بھائی مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم 10ویں جو پیش گوئی ہے امام حسین علیہ السلام دی شہادت دی 9ویں پیش گوئی آپ تو ثابت ہے. عن علی ابن ابی طالب انہ مرہ بکربلاء وعند الاشجار حنظل وہو ذاہب الی صفین فسال عن اسمہا. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جس وقت جنگ صفین دے واسطے تشریف لے گئے نے تو آپ اس جنگ تو واپس آ رہے سن اور واپسی تے آقا علیہ السلام نے ایک جگہ تے مولا علی مشکل کشا شیر خدا نے آپ نے ایک جگہ تے رکے پڑاؤ ڈالیا. اس جگہ تے اندرین دے درخت سن اور اس جگہ تے آپ نے ٹھہرے کچھ سایہ کچھ جانور باندھے اور مولا علی مشکل کشا نے ارشاد فرمایا پوچھا کہ یہ جگہ کیڑی ہے. فقیلا کربلا تو آپ نے عرض کی تھی کہ حضور اس جگہ نو کربلا کہندے نے. فقالا کربن و بلاء فنزلا وصلی عند شجرۃ ہناک ثم قال یقتل ہا ہنا شہداء غیر الصحابۃ یدخلون الجنۃ بغیر حساب. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جس وقت آپ نو بتایا گیا کہ اے جڑی جگہ ہے اے کربلا ہے تو مولا علی مشکل کشا آپ اپنی سواری تو نیچے اترے اور آپ نے اس جگہ تے نماز ادا فرمائی. نماز پڑھن تو بعد مولا علی مشکل کشا نے ارشاد فرمایا کہ اس جگہ تے ایسے لوگ شہید ہون گے اس جگہ تے ایسے لوگ شہید ہون گے جڑے صحابی نہیں ہون گے. فرمایا کہ یقتل ہا ہنا اس جگہ تے ایسے لوگاں نو شہید کیتا جائے گا جڑے صحابی نہیں ہون گے اور انہاں نو شہید کیتا جائے گا اور انہاں دی شہادت دا بدلہ اللہ انہاں نو اے عطا فرمائے گا کہ اللہ انہاں نو بغیر حساب جنت داخل فرمائے گا. مولا علی مشکل کشا دا فرمان ہے. فرمایا کہ یدخلون الجنۃ بغیر حساب وہ لوگ بغیر حساب تو جنت داخل ہوں گے. واشارہ الی مکان ہناک فعلموہ بشیء فقتل فیہ الحسین. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جڑی جگہ ہے اس جگہ تے انہاں دا علم ہوئے گا کہ جڑا اس قافلے دا جھنڈا ہے علم جھنڈے نو کہندے نے کہ جڑا امام انہاں دا جڑا جھنڈا ہوئے گا فرمایا کہ اس جھنڈے دے وچ جڑا جھنڈا ہے اس جگہ تے انہاں دا جھنڈا لگایا جائے گا اور جس جگہ تے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا سی اسی ہی جگہ تے امام حسین علیہ السلام نے شہید کیتا گیا ہے. اور اسی طرح ایک اور فرمان ہے کہ ان اسبغا بن نباتہ قال اتینا ما علی موضع قبر الحسین فقال ها هنا مناخ لقلبهم وموضع رحالهم ومحراق دمائهم فیات من آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقتلون بهذه الارصۃ تبکی علیہم السماء والارض. حضرت اسبغ بن نباتہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ دے کول روایت کردے نے. آپ فرماندے نے کہ میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم دے نال اس جگہ تو گزریا جس جگہ تے ہون امام حسین علیہ السلام دا مزار ہے. جس وقت جگہ تے آپ دی قبر مبارک ہے اس جگہ تو گزریا اور اس وقت میدان سی. فرمایا کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اتھے نیچے اترے اپنی سواری تو اور آپ نے اتھے نماز ادا فرمائی نفل ادا فرمائے. نفل پڑھن تو بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے جڑی جگہ ہے جنہاں نو اتنے شہید کیتا جانا ہے انہاں دے اونٹ بٹھان دی جگہ ہے کہ اس جگہ تے اس قافلے والیاں دے اونٹ بیٹھے ہون گے. اور فرمایا دوسری جگہ تے اشارہ فرمایا
فرمایا اس جگہ تے انہاں دے اونٹاں دے کجاوے ہون گے، اور فرمایا کہ جیڑی اے جگہ ہے تیسری جگہ دے فرمایا کہ اس جگہ تے انہاں نو شہید کیتا جائے گا، اور فرمایا کہ وہ جڑے لوگ جنہاں دے متعلق میں دونوں دس رہا ہاں، فرمایا کہ وہ کوئی عام نہیں ہون گے، فرمایا کہ وہ آقا علیہ السلام دے اہل بیت دے وچوں ہون گے، جنہاں دے اونٹ ہون گے، انہاں دے کجاوے ہون گے، جنہاں نو اس جگہ تے شہید کیتا جائے گا وہ کوئی عام نہیں ہون گے، وہ آقا علیہ السلام دے اہل بیت دے وچوں ہون گے، اور فرمایا کہ انہاں دی شان اے ہے کہ تب کی علیہم السماء والارض، انہاں دی شہادت آسمان بھی روے گا اور زمین بھی روے گی، کہ انہاں دی شان اے ہے۔ عن ابن عباس قال اوحى اللہ تعالی الی محمد انی قتلت بیحییٰ بن زکریا 70,000 وانی قاتل بابن بنتک 70,000 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام دی طرف وحی فرمائی کہ اے میرے حبیب، جدوں لوگاں نے میرے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نو شہید کیتا سی تو میں انہاں دے بدلے وچ 70,000 بندے دی موت دا حکم صادر فرمایا سی، کہ جس وقت اللہ تعالیٰ دے کسے محبوب بندے نو ظلمن شہید کیتا جائے تو اللہ تعالیٰ پھر اس دا بدلہ لیندا ہے لوگاں دے کولوں۔ فرمایا کہ جدوں میرے نبی حضرت زکریا علیہ السلام دے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام نو شہید کیتا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام دی شہادت تے اللہ تعالیٰ نے 70,000 بندے دی موت دا حکم صادر فرمایا، اور فرمایا کہ جدوں امام حسین نو شہید کیتا جائے گا فرمایا کہ میں ڈبل 70,000 بندے دی موت دا حکم داں گا، یعنی کہ ادھر نبی نے یہ نہیں اسی کہندے کہ امام حسین علیہ السلام دی شان نبی تو زیادہ ہے، مقصد صرف یہ وے کہ امام حسین علیہ السلام اللہ نو کنے پیارے نے، اور انہاں دی شان اور عظمت اللہ تعالیٰ دے نزدیک کتنی بلند ہے۔ فرمایا کہ میرے نبی یحییٰ دے بدلے میں 70,000 نو موت دیتی ہے، جس وقت امام حسین نو شہید کیتا جائے گا تو میں 1,40,000 بندے نو موت دی نیند سلاواں گا۔ اور اگر تسی پڑھ کے ویکھو کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام دی شہادت ہو گئی ہے اور اس واقعے تو بعد پھر جڑے لوگ مرے نے اور انہاں دی موتاں ہوئیاں نے انہاں دی بہت بڑی تعداد ہے، اور اس بات دے اور اس حدیث پاک دے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور طبقات ابن سعد دے وچ یہ روایت موجود ہے۔ 12ویں پیش گوئی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے کولو آپ فرما دیا نے کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا جبرائیل اخبارانی انا امتی یقتل ھذا وانہ اشتد غضب اللہ علی من یقتلہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دیا نے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت دے جڑے لوگ نے وہ امام حسین علیہ السلام نو شہید کرن گے، اور امام حسین علیہ السلام دی شہادت دی وجہ تو انہاں لوگاں دے اوتے اللہ تعالیٰ دے قہر اور غضب دا نزول ہوئے گا، کہ امام حسین علیہ السلام دی شہادت اللہ تعالیٰ نو کبھی بھی پسند نہیں ہے۔ شہادت دی خوشخبریاں ضرور سنائیاں نے، آقا علیہ السلام نے بھی سنائیاں نے، لیکن فرمایا کہ جڑے لوگ امام حسین علیہ السلام نو شہید کرن گے انہاں تے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے گا، انہاں تے اللہ تعالیٰ دا قہر نازل ہوئے گا، انہاں تے اللہ تعالیٰ دا غضب ہوئے گا، اور اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں تے اپنے عذاب نازل فرمائے گا۔ اور وہ لوگ جڑے لوگ امام حسین علیہ السلام نو شہید کرن دے وچ شامل سن انہاں سب تے اللہ تعالیٰ دا عذاب نازل ہویا ہے۔ کوئی ایسا نہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام نو شہید کرن دے وچ شامل ہویا ہوئے اور پھر اس تے اللہ تعالیٰ دی طرفوں دنیا دے عذاب نہ آیا ہوئے۔ آخرت دا جو عذاب ہے وہ تو آنا ہی ہے، وہ تو لازم ہے، یقینی ہے، لیکن دنیا تے بھی انہاں تے عذاب آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا تے بھی دکھایا ہے کہ اگر تسی جنہ لوگاں نے
آقا علیہ السلام دی آل تے ظلم کیتا ہے، انہاں نو شہید کیتا ہے اور انہاں نو شہید کرن والیاں دا ساتھ دیتا ہے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہون گے، وہ دنیا تے بھی ذلیل ہون گے، وہ آخرت وچ بھی رسوا ہون گے، نہ انہاں دا کچھ دنیا تے بچنا ہے نہ انہاں دا کچھ آخرت تے بچنا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرما دیا نے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یزید نو کدے برکت نہ دے کہ اس نے ملعون نے میری آل دے نال بغض رکھیا ہے، میری آل دے نال نفرت کیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام دے آل دے نال بغض دی وجہ تو آقا علیہ السلام دی آل تے ظلم اور ستم کرن دی وجہ تو انہاں دے اوپر عذاب مسلط فرمایا ہے۔ کچھ لوگ جڑے نے وہ اتنے نرم گوشہ رکھتے ہیں، اتنا نرم گوشہ رکھتے ہیں کہ وہ یزید نو بھی اپنا امیر کہہ لیندے نے، اور وہ یزید نو بھی رحمت اللہ علیہ کہہ لیندے نے، وہ یزید نو جنتی بھی کہہ لیندے نے۔ بڑے ایسے لوگ موجود نے جڑے یزید دے واسطے ہور کسے واسطے نہیں کرن گے دعا۔ اگر تسی انہاں نو یہ آکھو کہ کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے تو ان دے واسطے دعا کرنی چاہیے مغفرت کہ نہیں کرنی چاہیے، تو آکھن گے نہیں دعا نہیں کرنی ان دے واسطے دعا نہ کرو، دعا جانی نہیں، تہاڈی پہنچنی نہیں، دعا دی ضرورت ہی نہیں، اس نے جو کر لیا ان دے وہی کام آئے گا، تہاڈی نیکی ان دے کوئی کام نہیں آئے گی۔ لیکن یزید واسطے وہ بھی دعاواں کرتے ہیں، یزید دے جھوٹا ہون دے واسطے اور انہاں دے جھوٹے ہون دے واسطے سب تو بڑی یہی دلیل ہے کہ جھوٹے واسطے وہ دعاواں کرتے ہیں۔ ایمان والیاں واسطے مسلماناں دے واسطے وہ دعا نہیں کرن گے، انہوں امیر بھی منن گے، ان دے واسطے رحمت اللہ علیہ بھی لکھن گے اور اس نو جنتی بھی آکھن گے، پھر ان دے واسطے دعاواں بھی کرن گے۔ تو ایسے لوگ جڑے نے انہاں دا ایمان دے نال کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ایمان دا معیار امام حسین علیہ السلام دی ذات ہے، حق دا معیار امام حسین علیہ السلام دی ذات ہے، اور اگر یہ جاننا ہوئے کہ حق کدھر ہے تو جس طرف امام حسین ہون گے اس طرف ہی حق ہوئے گا۔ اس واسطے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا ہے کہ دین است حسین، کہ اگر دین پہچاننا ہوئے تو پھر حسین نو دیکھ لے، دین است حسین، دین پناہ است حسین، کہ دین بھی حسین ہے اور دین نو پناہ بھی حسین نے دیتی ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام دی یہ شان ہے کہ آپ نے دنیا نو نہیں ویکھیا، مال نو نہیں ویکھیا، بادشاہی نو نہیں ویکھیا، مال و زر نو نہیں ویکھیا، اے نہیں ویکھیا کہ دنیا تے آیا زندگی پھر دوبارہ نہیں ملنی تو جو ہے کر لو، جو کھانا پینا ہے کھا پی لو، عیش کر لو۔ فرمایا کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ فرمایا کہ انہوں نے سر دیتا ہے، ہاتھ نہیں دیتا، کہ ہاتھ وچ نہیں دیتا، کہ ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، زانی ہے، وہ صرف یہ کہندا سی کہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ وچ دے دیو۔ بلکہ یہ تو بڑی دور دی گل ہے کہ وہ کہندا سی کہ جتھے تسی ہیگے جے نا اوتھے بہ کے جیڑا بھی بندہ میرا آندا ہے اس دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے تو کہہ دیو کہ میں یزید دی بیعت کیتی، اینا کہہ دیو، پھر تسی جیڑا عہدہ آکھو گے میں دیاں گا، جتھوں دی حکومت آکھو گے میں دیاں گا، جنہ پیسہ آکھو گے انہاں ملے گا، جو تسی آکھو گے وہ ملے گا، صرف اے کہہ دیو کہ میں یزید دی بیعت کیتی ہے۔ فرمایا کہ کچھ رہے نہ رہے لیکن یہ ہے کہ حسین تیری بیعت نہیں کرے گا، کیونکہ پھر حق اور باطل دا معیار ختم ہو جائے گا۔ لوگاں نو پتہ کیویں چلے گا کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے، حق تے کون ہے باطل تے کون ہے، سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، ایمان کیا ہے کفر کیا ہے اسلام کیا ہے، کسی نو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ تو فرمایا کہ سر داد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ فرمایا کہ انہوں نے اپنا ہاتھ یزید دے ہاتھ نہیں دیتا، اپنا سر قربان کر دیتا ہے اور سر دے کے اسلام دی بنیاد رکھ دیتی ہے، کہ اسلام دی جو بنیاد ہے وہ امام حسین علیہ السلام دے سر تے رکھی گئی ہے، اور اسلام نے جو پرورش پائی ہے وہ اہل بیت دے خون دے نال پائی ہے۔
اس واسطے فرمایا گیا کہ اے ارض کربلا اس احسان کو نہ بھول، اے زمین کربلا اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے بطول، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول۔ اور فرمایا کہ اڑدے جن شہباز ہوا اندر، سب تو ود پرواز حسین دی ہے، گفتار اندر کردار اندر، واللہ قابل ناز ذات حسین دی ہے۔ اور جدوں کرت قرآن دی کوئی کردا، مینوں لگدا آواز حسین دی ہے، اونج تاں پڑھدے نے سارے قرآن حاکم، لیکن سب تو ود قرات حسین دی ہے۔ امام حسین علیہ السلام دی ذات تمام ذاتاں تو بڑھ کے ہے، دنیا دیاں ذاتاں تو۔ آقا علیہ السلام دی ذات تو بعد آقا علیہ السلام دی اہل بیت دے وچوں شانہ تو اپنیاں نے، مولا علی دی اپنی شان ہے، سیدہ فاطمہ زہرا دی اپنی شان ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ دی اپنی شان ہے، کسی دا درجہ اسی کم ہی زیادہ نہیں کرتے، لیکن جو امام حسین دی شان ہے وہ جدا گانا ہے۔ شہیدہ دے سردار کیوں بنے نے؟ حالانکہ شہید تو اور بھی اسلام دے بڑے نے، شہید اور بھی بڑے نے، اسلام دے کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے نے۔ آقا علیہ السلام دے چچا شہید ہوئے نے، آقا علیہ السلام دے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہوئے نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہوئے نے، مولا علی مشکل کشا شہید ہوئے نے، حضرت امام حسن مجتبیٰ شہید ہوئے نے، بڑے شہید نے، لیکن اس شہید نو اتنا مقام اور اس شہید دی شہادت نو اتنا مقام کیوں ملیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام دی قربانی دا فدیہ دیتا سی، وہ فدیہ امام حسین علیہ السلام دی ذات ہے۔